السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شہنشاہ بندیل کھنڈ عرف بابا نظامی 60واں عظیم الشان ہر سال کی طرح اس سال بھی منایا جائے گا۔ 2 دسمبر بعد نماز فجر قرآن خوانی، بعد نماز عشاء میلاد شریف و آزاد مشاعرہ۔ 3 دسمبر بروز سنیچر بعد نماز فجر قرآن خوانی، بعد نماز ظہر فاتحہ و لنگر، بعد نماز عشاء محفل قوالی۔ 4 دسمبر بروز اتوار بعد نماز فجر قرآن خوانی، بعد نماز ظہر فاتحہ و لنگر، بعد نماز عشاء محفل قوالی۔ 5 دسمبر بروز سوموار بعد نماز فجر قرآن خوانی، 7 بجے غسل پاک، 11 بجے دن بڑا کل شریف و دیگ، بعد نماز ظہر فاتحہ، بعد نماز عشاء محفل قوالی۔ آج کی اس ویڈیو میں اتر پردیش کی ایک عظیم ہستی بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آداب زندگی سے وابستہ اور روبرو کرائیں گے۔ حضرت بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ولایت میں بلند مقام رکھتے تھے۔ آپ سے ایسی کرامتوں کا ظہور ہوا ہے جس سے آپ کے مقام ولایت کا اندازہ مشکل ہے۔ دنیا میں ایسے ولی ہوئے ہیں جن کا بغیر پڑھے لکھے علم سینہ کھل گیا ہو۔ انہی بزرگوں میں ایک بزرگ بابا نظامی بھی ہیں جو خدا کی دی ہوئی عطا سے آپ ہر زبان کو سمجھ جاتے تھے اور زمانے کی پوری خبر رکھتے تھے۔ آپ کی کرامات بغیر پڑھے لکھے ہر بات جان جاتے تھے۔ خدا نے آپ کے سینے کو انوار الہی سے بھر دیا تھا۔ آپ ہر روز قرآن پاک کے 10 پاروں کی تلاوت کرتے تھے اور مثنوی شریف کے 7 حصے مولانا رومی اور مذاق العارفین امام غزالی تصوف کی تمام کتابیں بغیر کسی کے پڑھائے پڑھتے تھے۔ نہ کوئی آپ کا استاد، نہ کوئی اسکول میں پڑھنے گئے، اور کہتے تھے ہماری پڑھائی ایسی ہے جیسے نبیوں کی پڑھائی۔ کوئی ان کا استاد نہیں تھا، ان کو خدا نے سب پڑھا دیا تھا۔ حضرت بابا نظامی فرماتے ہیں کہ میرے معاملے میں بابا مستان شاہ قادری کی خاص مہربانی رہی ہے، جن کی نظریں خاص نے مجھے تمام علم عطا کر دیا۔ اور بابا نظامی یہ شعر پڑھا کرتے تھے: پڑھے کچھ علم کا دفتر، الے بیتے ہم نہ سیکھے، نہ تختی ہاتھ میں پکڑی، نہ چونا قلم ہم سیکھے، فقط ایک عشق میں مختم میں ہم نام صنم سیکھے، اس کے سوا نہ کچھ اور ہم حق کی قسم سیکھے۔ حضرت بابا نظامی کا اصل اور مکمل نام بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ آپ کا اصل اور مکمل نام قطب العارفین، تاج الوارثین، محبوب الکاملین، فنافس سے قطب عالم، والی بندیل کھنڈ، خواجہ محمد عبداللہ شاہ بابا نظامی۔ آپ کا آستانہ اتر پردیش کے ضلع حمیر پور کے مودھا کے قمریہ شریف میں موجود ہے، جو کہ گڑھی ملیرا سے تقریباً 90 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے۔ حضرت بابا نظامی رحمۃ اللہ کے والد محترم کا نام شیخ غازی بھی تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بٹل تھا۔ حضرت بابا نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد کا نام حضرت خواجہ صوفی نور محمد چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ تھا۔ آپ کا شجرۂ طریقت محض 22 واسطوں سے ہوتا ہوا سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کچھ اس طرح ملتا ہے: حضرت شیخ عبداللہ شاہ بابا نظامی ان کے پیر، حضرت خواجہ صوفی نور محمد چشتی ان کے پیر، خواجہ احمد حسن سوختہ چشتی ان کے پیر، خواجہ محمد شاہ محب اللہ چشتی ان کے پیر، خواجہ مرزا بخش اللہ بیگ چشتی ان کے پیر، خواجہ حاجی لال محمد چشتی ان کے پیر، خواجہ مولانا شمس الدین لونبی ان کے پیر، خواجہ فخر عالم شیخ فخر الدین چشتی ان کے پیر، شیخ نظام الدین اورنگ آبادی ان کے پیر،
خواجہ شیخ کلیم اللہ شاہ چشتی ان کے پیر، خواجہ ابو یوسف محی الدین یحییٰ مدنی ان کے پیر، خواجہ شیخ قطب محمد چشتی ان کے پیر، خواجہ شیخ حسن چشتی ان کے پیر، خواجہ جمال الدین جمن چشتی ان کے پیر، خواجہ محمود راجن چشتی ان کے پیر، شیخ علیم الدین چشتی ان کے پیر، خواجہ سراج الدین چشتی ان کے پیر، خواجہ کمال الدین چشتی ان کے پیر، خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی ان کے پیر، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ان کے پیر، شیخ بابا فرید گنج شکر ان کے پیر، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے ہوتا ہوا سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت بابا نظامی کے پیر و مرشد کا نام حضرت خواجہ صوفی نور محمد چشتی نظامی ہے۔ آپ ہریانہ علاقے میں کرنال کے قریب 4 سے 5 میل کی دوری بڈھا کھیڑا کے قریب قصبہ نیاول شریف میں رہتے تھے۔ آپ خانوادہ چشتیہ فقریہ کے بلند پایہ درویش تھے اور نوریہ خانوادی کے پیشوا ہیں۔ نوریہ خانوادہ آپ کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ آپ ولایت کے بلند مقام یعنی قطب عالم کے مقام پر ہیں۔ آپ نے سلسلے کو بہت پھیلایا۔ حضور قبلہ ہمیشہ سیاحی میں رہتے تھے۔ ہندوستان، افغانستان اور معاہدوں کی کوئی علاقوں میں رہتے تھے۔ آپ کے مرید آخر میں تمام روحانی دولت اپنے خلیفہ بابا نظامی رحمۃ اللہ کو عطا کر دی اور کہہ دیا کہ عبداللہ تم نظام عالم ہو، تمام کام تمہاری ذمہ داری پر ہوں گے۔ حضرت خواجہ صوفی نور محمد چشتی رحمۃ اللہ کی وفات 16 رمضان المبارک 1939 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا مزار شریف نیاول شریف میں ہے جو کرنال کے پاس ہے۔ یہ صوبہ ہریانہ کا ہے۔ آج دنیا کا ہر آدمی صرف روپے حاصل کرنے کے لیے ہر کام کرنے کے تیار ہے۔ انسان یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، مگر راہی سلوک میں ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جب تک سلیق خدا کی راہ میں سب کچھ قربان نہیں کرتا تب تک درویش نہیں ہوتا۔ بابا نظامی اس دنیا کی دولت سے نفرت کرتے تھے۔ ایک بار آپ کے والد محترم شیخ غازی بابا نے بابا نظامی کے ہاتھ میں روپیوں کی ایک تھیلی دی جس میں خالی روپے تھے۔ کہا عبداللہ اس تھیلی کو حفاظت سے رکھنا۔ بابا نے پوچھا والد محترم یہ روپے کہاں سے لائے؟ کہا یہ لگان وصولی کے پیسے ہیں۔ بابا نے وہ تھیلی لے کر دروازے کے سامنے گڈھا کھود کر دبا دی۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کے والد نے وہ تھیلی مانگی تو بابا باہر گئے۔ جہاں دبی تھی اسی مٹی کے ڈھیر پر بابا نے لات ماری اور تھیلی باہر نکالی۔ بابا نے فرمایا کہ مجھے دنیا سے نفرت ہے، اسے ٹھوکر ہی ماری جاتی ہے، کیونکہ ابا جان میرے دل میں دوسری دنیا بس گئی ہے، سوائے مولا کے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ جس میں ایک بار آپ اپنے چند مریدوں کے ساتھ نماز عصر میاں مستان شاہ کے آستانے کی طرف پیدل جا رہے تھے۔ راہ میں ایک آندھی کا جھونکا آیا۔ بابا نے مریدوں سے کہا تم لوگ مٹھائی کھاؤ گے؟ سب نے کہا جی ہاں حضور، آپ کھلائیں گے تو ہم ضرور کھائیں گے۔ آپ نے ایک کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا مبارک ہو اور اسے آندھی میں جھونک دیا۔ چند منٹ بعد وہاں ایک بڑی سینی خوان ظاہر ہوئی، اس میں 7 قسم کی مٹھائی موجود تھی۔ بابا نے وہ سب کو کھلائی، بڑی لذیذ مٹھائی تھی۔ اتفاق سے آپ کا ایک مرید عصر کے بعد اکیلا زیارت کو مستان شاہ جا رہا تھا، دیکھا کہ پھر وہی آندھی کا جھونکا آ رہا ہے، جسے دیکھ کر بابا نے پرچے میں لکھا تھا
مبارک ہو۔ اس نے فوراً لکھا مبارک ہو اور پھینک دیا کہ شاید آج بھی مٹھائی مل جائے۔ پرچہ پھینکنا تھا کہ کسی نے اسے اٹھا کر زور سے پھینک دیا۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔ راہگیروں نے اسے اٹھا کر بابا کے پاس لے گئے۔ بابا نے دم کیا، دعا کی، وہ ہوش میں آیا۔ بابا نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا بابا میں نے وہی کام کیا جو آپ نے پرچے میں لکھا تھا، مبارک ہو۔ ارے مٹھائی کھانے والوں، اس دن جناتوں کے بادشاہ کی بیٹی کی شادی تھی اور بارات جا رہی تھی، اور آج اس دولہے کا انتقال ہو گیا تھا، جنازہ جا رہا تھا۔ تو نے پرچے میں لکھا مبارک ہو، یہ تو بہت بری بات ہے۔ اچھا ہوا کہ تو بچ گیا، ورنہ تجھے جان سے مار ڈالتے۔ بابا نے کہا ارے نادان، میرا کام اور ہے اور تمہارا کام اور ہے۔ میں جو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، میری نگاہیں لوہے محفوظ کو دیکھتی ہیں۔ آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو، چینل کو سبسکرائب اور لائک شیئر ضرور کریں۔